آج کے اس محفل کے لیے ہماری موضوع وہ کل کا انتہائی اہم دن ہے کہ 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ عظیم نعمت یہ ملک پاکستان ہے۔ اب اس ملک کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے زعمائے ملت نے کیا قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں تاریخ کا حصہ ہے، اور صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ وہ تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ اسی پس منظر میں بر صغیر پاک و ہند کا 250 سالہ تاریخ کچھ اجمال کے ساتھ عرض کیا گیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریز کس طرح قابض ہوا، اور پھر اس خطے کے رہنے والے مسلمانوں نے انگریز کا اس خطے سے کس طرح انخلا کیا۔ 1601 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی اور 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر اس خطے میں رہنے والے لوگ اور مجاہدین کی عارضی شکست، انہوں نے اس خطے میں 2 عظیم اداروں کو جنم دیا ہے۔ سید الطائفہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور فرمایا کہ میں اس ادارے کے ذریعے سے انگریز کے قلعے میں شگاف کر رہا ہوں، اسے توڑ رہا ہوں، اسے کمزور کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اسی قریب کے عرصے میں زمانہ بھی قریب قریب ہے اور زمینی فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی ایک پرائمری اسکول کو کالج اور یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ یہاں دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیم، اسلامی تعلیم دی جاتی رہی، اور ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی دیا جاتا رہا کہ انگریز کل بھی ہمارا دشمن تھا، انگریز آج بھی ہمارا دشمن، اور انگریز آئندہ کل بھی ہمارا دشمن ہوگا۔ جبکہ دوسرے ادارے کا نظریہ یہ تھا کہ انگریزی علوم کے حصول اور انگریزی علوم کی تدریس یہ ایک ہنر کے درجے میں ہیں، تو اس خطے کے رہنے والے یہ ہنر بھی سیکھ سکیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی جائے گا کہ ہم انگریز کے دشمن نہیں، انگریز کے نظریات کے دشمن نہیں۔ لیکن آگے جا کر انگریز نے فائدہ اٹھایا، اور ان دونوں اداروں کے درمیان فاصلہ، دونوں اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور معاشرے کو ایک واضح جداگانہ رخ پہ ڈالا
کہ ملا کی دوڑ الگ ہے اور مسٹر کی دوڑ الگ ہے، ملا کا زاویہ نظر الگ ہے اور مسٹر کا زاویہ نظر الگ ہے۔ شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو محسوس کیا تو خود جا کر علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں کا منزل ایک ہے، انگریز ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم دونوں کے درمیان اپنے منزل کے اعتبار سے، اپنے مقصود کے اعتبار سے کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی علیحدگی نہیں ہے، بلکہ منزل کے اعتبار سے ہم دونوں ایک ہیں۔ تو 1857 کی یہ دہائی ہندوستان کی دوسری آزادی کے لیے ایک تمہید، ایک بنیاد ہے۔ 1885 میں ہندوستان کے لوگوں نے، زعماء نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کے مقاصد یہی تھے کہ یہاں ہندوستان میں رہنے والے، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن یہاں ہندوؤں کی وہ فطری چالاکی، وہ ان کی طبعی چاپڑوسی، وہ کام آئی اور ہندو نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لیے۔ مملکت کے جتنے کلید عہدے تھے، اگر وہاں انگریز برسرے عہدہ تھا تو انگریز کے ساتھ ہندوؤں کو بھی عہدے ملنے لگے۔ اگر انگریز مملکت اور حکومت کے فوائد حاصل کرتے رہے تو ہندو بھی ان سے پیچھے نہ رہے، بلکہ آہستہ آہستہ مسلمانوں پر زندگی بہت تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ 1892 ایک قرارداد کے ذریعے، ایک آرڈیننس کے ذریعے، ایک ایکٹ کے ذریعے، ایک لا اور قانون کے ذریعے مسلمانوں کے لیے وہ تمام عہدے جو کسی سرکاری منصب سے وابستہ تھے، انگریز کے سرکار سے وابستہ تھے، وہ مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دیے گئے، وہ مسلمانوں کے لیے ختم کر دیے گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان اب حکومت سے کوئی مراعات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی وہ بنیادی پوائنٹ تھی، یہ وہ بنیادی نقطہ تھا کہ مسلمان پھر سے منظم ہونا شروع ہو گئے، مسلمان پھر سے یکجا ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہ دونوں تنظیمیں، ایک کا نام کانگریس ہے اور ایک کا نام مسلم لیگ ہے۔ کانگریس پہلی بنائی گئی اور مسلم لیگ کو بعد میں صرف مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے حصول کے لیے تشکیل دیا گیا۔ لیکن کانگریس
अपने दामन में पनाह लेने वालों को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सका, लेकिन मुस्लिम लीग अपने दामन में आने वालों को वो मफादात न दे सका जिसके लिए उसका वजूद और जिसका हुसूल, जिसकी बुनियाद रखी गई थी। उन्नीसवीं सदी के इब्तिदा में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कई तहरीक शुरू किए। दारुल देवबंद में एक तहरीक शुरू की उन्होंने जमीयतुल अंसार के नाम से, एक तहरीक शुरू की उन्होंने समरतुत तरबिया के नाम से, और यही तहरीक आगे चली तहरीक तरक मवालात के नाम से। उन्नीस सौ 10 तक यह काफिला चलता रहा। 1910 से लेकर 1918 और 17 और 20 तक यहां शेखुल हिंद के साथ अल्लामा अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुसलमानों को बेदार करने की भरपूर कोशिश फरमाई, और बिलखुसूस जदीद तालीम याफ्ता तबका, उनको बेदार करने में जितना किरदार मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, शायद किसी और का हो। अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिंदगी के ये दिहाई सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिहाई गुजारी है, सबसे ज्यादा सोहबत और तकलीफ वाली दिहाई गुजारी है। यहां तक कि वो पाबंद सलासिल भी हुए। उनके हाथ 2 अखबार चलते थे, 2 रिसाले, उन पर पाबंदी भी लगी। सिर्फ ये नहीं, जब अबुल कलाम आजाद की अहलिया का इंतकाल हुआ तो वो अपने अहलिया के जनाजे की नमाज में भी शिरकत न कर सके, और कसूर सिर्फ यही था कि वो मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में मुत्तहिद करने लग गए थे। इस सदी के तारीख में 3 हस्तियां ऐसी हैं कि बजा तौर पर अगर उन्हें देखा जाए तो वो इस्तिकामत के पहाड़ साबित हुए हैं। एक हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे नंबर पर है हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को यहां कराची खालिक दीना हाल में अंग्रेज जज ने मुखातिब करते हुए उससे पूछा कि हुसैन अहमद, तूने यह फतवा दिया है कि अंग्रेज के फौज में भर्ती होना हराम है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, फतवा दिया जाना क्या होता है, मैं अब भी फतवा देता हूं। अंग्रेज जज पूछने लगा, हुसैन अहमद, तुम्हें मालूम है अंग्रेज के खिलाफ उसके फौज में भर्ती को रुकवाने की सजा क्या है? तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर मुझे इसकी सजा का इल्म ना होता तो फितवा भी ना देता। तो अंग्रेज जज ने कहा, मैं तुम्हारी तस्हीह के लिए यह बता दूं कि इस फितवे की सजा सजाए मौत है, सौली पे लटकना है, तख्ते दार पे चढ़ना है। कुर्बान जाऊं हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जुर्रत पर। बगल से लट्टे का कपड़ा, सफेद चादर निकाली और लहराते हुए इरशाद फरमाया
کہ حسین احمد مدنی کو یہ معلوم تھا کہ انگریز فوج کے خلاف فتوے دینے کی سزا موت ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ کفن دیوبند سے تیار کر کے لایا ہوں۔ کتنے ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، کہاں کہاں جا کر بک جاتے ہیں، کہاں جا کر وہ سودا بازیاں کر لیتے ہیں، اور یہ مرد درویش استقامت کا پہاڑ بنا ہوا انگریز کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ جب حضرت شیخ الہند مالٹا میں قید کیے جا رہے تھے تو حضرت مدنی جا کر عرض کرنے لگے مجھے بھی ساتھ قید کر لو۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، لوگ قید سے بھاگتے ہیں، تم قید کرنے کے لیے آتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، جس بوڑھے کو تم نے قید کیا ہے یہ بوڑھا میرا استاد ہے، میں چاہتا ہوں میرا استاد قید میں ہو تو میں مدنی اس کا شاگرد بھی قید میں رہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قید میں گئے، قید میں جا کر 24 گھنٹے کے لیے 2 برتن 2 لوٹے پانی وہ دیا جاتا تھا۔ رات کو شیخ الہند آرام فرماتے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہ پانی کا کوزہ اور لوٹا اٹھا کر اپنے بغل میں یوں دبائے رکھتے کہ جسم کی حرارت توڑی توڑی اس پر لگتی رہے، اور تہجد کے وقت میں اگر شیخ الہند اٹھے تہجد کی نماز کے لیے تو پانی استعمال کا قابل ہو سکے۔ آج میرا نوجوان سمجھتا ہے کہ پاکستان مجھے خیرات میں ملی ہے۔ آج میرا نوجوان آزادی مناتا ہے تو وہ اتنا بڑا سا ترا وہ باجا لے کر وہ لوگوں کی زندگی اجیرن کرنا۔ آج میرا نوجوان سمجھتا ہے اب تھوڑی دیر بعد جب نئی تاریخ طلوع ہوگی تو پھر باجے ہوں گے، پھر ڈول ہوگا، پھر رقص ہوگا، پھر شراب کی مجلسیں ہوں گی۔ یہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کی آزادی ہے۔ ذرا پوچھئے جا کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا، یہ خطہ کیسے آزاد ہوا، وہ بتائیں۔ دوسری طرف استقامت کے پہاڑ ہیں علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ انگریز نے جیل قید میں کیا، انگریز آفیسر اس نے ایک دفعہ کہا ابوالکلام، اس نے جواب نہیں دیا، دوبارہ کہا ابوالکلام، جواب نہیں دیا۔ پاس میں بیٹھے آدمی نے کہا آفیسر آپ کو بلا رہا ہے، آپ لبیک تو کہہ دو۔ اس نے کہا ابھی تک اس آفیسر نے میرا نام نہیں لیا، میرا نام ابوالکلام نہیں ہے، ابوالکلام کا نام تو مجھے لوگوں نے دیا ہے کہ میری گفتگو، میری بات، اس پر میری قدرت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کلام یعنی باتوں کا باپ، یہ تو مجھے لوگوں نے دیا ہے، مجھے اس نام سے پکاریں جس نام جو شناخت مجھے میرے والدین نے دیا ہے۔ آفیسر نے پوچھا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا احمد محی الدین، یہ میرا نام ہے، لکھا۔ پھر اس نے کہا اپنا پیشہ بتائیں، یہ بات عرض کرنے لگا، پیشہ بتائیں، پیشہ، کاروبار کیا ہے، پیشہ کیا ہے؟ تو ابوالکلام آزاد فرمانے لگے میں اپنا پیشہ بتاؤں گا تو کیا تمہارے اندر یہ جرت ہے کہ میرے پیشے کو لکھ سکو گے؟ اس نے کہا بالکل کیوں نہیں، بتائیں۔ اس نے کہا میرا پیشہ انگریز کی خلاف مخالفت اور انگریز کی بغاوت ہے، یہ میرا پیشہ ہے۔ آفیسر حیران ہوا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے انگریز کی بغاوت کی سزا؟ تو ابوالکلام آزاد نے فرمایا اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے تو اب بتاؤ گے؟ اس نے لکھ دیا کہ 3 سال کے لیے تمہیں قید و بند میں رکھا جاتا ہے۔ اب انگریز سے پوچھنے لگا، مجھ سے پوچھے، ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں مجھ سے پوچھے
کہ آپ نے مجھے 3 سال کی سزا سنائی ہے، میں 3 سال کی سزا پر کتنا خوف زدہ ہوا ہوں، ذرا مجھ سے پوچھے، سوال تو کریں۔ انگریز جج کہنے لگا بتاؤ۔ کہتے ہیں جتنا آپ کا قلم 3 سال کی سزا لکھتا ہوا وہ حرکت میں آیا ہے، جتنا ہلا ہے، مجھے اتنی بھی اپنے دل میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوئی۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ تاریخ کے آئینے میں دیکھی تو یہ مرد مجاہد، یہ مرد قلندر، یہ پہاڑ کی طرح ڈٹا رہا اور لوگوں کو، اور خصوصاً تعلیم یافتہ لوگوں کو، ان کا ذہن بناتا رہا۔ 1920 میں شیخ الہند کی وفات ہے، اور یہی قریب کا عرصہ ابوالکلام آزاد کی وفات کا بھی ہے۔ 1920 کے بعد وہ ہستی جس نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور دیا ہے، 1928 میں ایک مرد درویش، ایک مرد قلندر، چٹائی پر بیٹھنے والے ایک مولوی نے پاکستان کا تصور دیا ہے۔ عجیب لگا آپ کو؟ یہ بات آپ کو عجیب لگی نا؟ اس لیے کہ تاریخ ہمیں یہ تو نہیں بتاتی ہے کہ مولوی اور پاکستان کا تصور، لیکن تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، اپنی طرف سے گھڑ اور بنا نہیں رہا۔ آپ تلاش کریں گے اس وقت کے اخبارات میں سے، اس وقت کے روزناموں میں سے ایک اخبار، ایک روزنامہ ہوا کرتا تھا ہمدرد کے نام سے۔ 1920 کے بعد جب یہ سارا ہندوستان تھا تو اس وقت ایک روزانہ اخبار چھپا کرتی تھی اور اس اخبار کا نام تھا ہمدرد، اور اس اخبار ہمدرد کا جو ایڈیٹر ہے، جو اس کا مدیر ہے، جو اس کا سربراہ ہے، جو اس کا بڑا ہے، جو یہ پرچہ نکالا کرتا تھا، اس کا نام ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ۔ یہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 1928 میں تھانہ بھون گیا، ایک خانقاہ کے اندر، ایک مدرسے کے اندر چٹائی پر ایک آدمی بیٹھا ہے، میں اس کا انٹرویو کرنے لگا تو میں نے اسے کہا آپ مسلمانوں کی سیاسی زندگی، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، اس کے بارے میں آپ کا نظریہ، آپ کا سوچ، آپ کی تجویز کیا ہے؟ تو فرمایا اس مرد درویش نے کہ مسلمانوں کے لیے ایک خالص ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں رب کے نازل کردہ احکام کا نفاذ ہو، ایک خطہ، ایک علاقہ ایسا ہو کہ جہاں رب کے نازل کیے گئے احکامات اس کو لوگوں کے ہاں نافذ ہو جائے، نافذ کیا جائے، ایسا ایک خطہ، ایسا ایک ریاست، ایسا ایک ملک یہ وجود میں آنا چاہیے۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں 1928 کا۔ اب تھانہ بھون اب بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے، اور یہ انٹرویو دینے والا، یہ اسلام کے لیے علیحدہ خطہ اور جو ان کا تشخص ہے، اس کے لیے الگ خطہ، اس کی تجویز دینے والے دنیا اس مرد قلندر کو مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو پاکستان کا سب سے پہلا تصور کس نے دیا؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور پھر 1930 میں دو ہستیوں نے
پاکستان کا پھر سے نقشہ بھی پیش کیا ہے اور تصور بھی دیا ہے۔ اعلی آباد کے خطبے کے نام سے ایک خطبہ مشہور ہے تاریخ میں، وہ تاریخی خطبہ دیتا ہوا مفکر ملت ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے الگ ملک، مسلمانوں کے لیے الگ خطہ، اس کا تصور پیش کیا۔ اور اسی سال 1930 میں جو دوسری ہستی ہے، تیسری ہستی جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے، وہ ہیں چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن ان دونوں نے یہ تصور پیش کیا ہے 1930 میں، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ ایک اور بات عرض کروں، پاکستان کا تصور 1000 سال پہلے پیش کیا گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا شہاب الدین غوری کا، جس کے نام پر ہماری مزائل ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا تشخص وہ شہاب الدین غوری نے پیش کیا تھا، اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ یہ 1046 سال پر محیط ہے۔ یوں آبادی کب آباد ہے، وہ تو بہت پرانا ہے، اس لیے کہ ایک تاریخی روایت کے مطابق بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول وہ جنت سے سب سے پہلے ہند کے خطے پر ہوا ہے، کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا اور وہ زمین میں تشریف لائے تو زمین کا وہ پہلا حصہ جس پر بابا آدم نے قدم رکھا ہے وہ ہند کا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی قریب کی تاریخ وہ تقریباً 1000 سال پر محیط۔ پھر علامہ اقبال نے اسی خاکے میں رنگ بھرا اور 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کیا گیا، جو ہمارے کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، اور جو قرارداد پیش کیے گئے ہیں ان کا متن بھی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر عملی طور پر پاکستان بننے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کر دیا گیا، اور ہر گلی، ہر کوچے یہ آواز گونجنے لگ گیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یعنی اب ہندوستان مشترکہ ہندوستان نہیں، بلکہ اس کے اندر اب بٹوارا ہوگا، اب یہ الگ ہو جائے گا، اب یہ تقسیم ہو جائے گا۔ 7 سال تک یہ نعرے لگتے رہے۔ ان 7 سالوں میں بھی بہت ساری قربانیاں پیش کی گئی۔ 7 سال کے بعد اب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں، ہمیں ایک الگ مملکت اور ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، اور اس ملک کی بنیاد کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس مملکت کی بنیاد وہ لا الہ الا اللہ ہوگی۔ سنتے آ رہے ہیں ہم، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی حکومت ہے، یہ پہلا خطہ ہے جس کی بنیاد اسلام کے نام پر ہے۔ یا تو مدینے کی حکومت اس لیے وجود میں آئی ہے کہ اسلام کو تقویت ملے، اور اسلام کے لیے ایک علیحدہ مملکت وہ وجود میں آئے، اور اسلام صرف مسجد کے حد تک نہیں، حکومت کے ایوانوں میں بھی دیکھا جائے۔ یہ مدینہ منورہ نے پیش کیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تاثر ملا تو پاکستان بننے سے۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کروں،
मैंने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान बनाने में सारा किरदार मौलवियों का है। आपके ज़हनों में ये बिठाया गया कि ये मौलवी तो पाकिस्तान का मुखालिफ था, ये तो पाकिस्तान बनने पर राजी भी नहीं था। और खुसूसन मैंने नाम लिया है हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। सबसे बड़ा इल्जाम तो हजरत मदनी के सर मुबारक पर है कि वो पाकिस्तान बनाए जाने और बनने के मुखालिफ थे। वो भी अर्ज कर दूं, उलमा का एक तबका, उनका ख्याल यह था कि कोई अलहदा रियासत, कोई अलहदा ममलकत नहीं बननी चाहिए, और उसके लिए मेहनत करने वाले यही लोग थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि कोई अलग मुल्क नहीं होना चाहिए। वजह ये किसी ने नहीं बताया होगा। ये बताते हैं पाकिस्तान के मुखालिफ थे, ये नहीं बताते हैं पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों थे, वजह क्या थी। उस तबके का ख्याल यह था कि अगर ये खित्ता अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, तो मुसलमान तकसीम हो जाएंगे। मुसलमानों का कुछ हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, कुछ हिस्सा मुसलमानों का हिंदुस्तान में रह जाएगा। अब ये वाले मुसलमान, इनको तो अलग मुल्क मिल जाएगा, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे उनकी जिंदगी फिर एक आजाद जिंदगी नहीं होगी। उनके लिए मुश्किलात, उनके लिए सऊबतें, उनके लिए तकालीफ, इसमें इजाफा होता रहेगा। और इस्लामी अहकामात के तामील में उनको दुश्वारी होगी। इसके मुकाबले में अगर मुसलमान अपने कुव्वत के साथ मुत्तहिद रही तो ये पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत और अपनी सरबराही कायम कर लेंगे। तो मुसलमानों को अक्सरियत मिलेगी, हुकूमत इनके पास होगी, और गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख वो अकलियत में होगी, वो कम होंगे। तो इस तरह ये पूरे खित्ते पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। सोच उनकी भी सही थी। दूसरे तरफ के उलमा, जिसमें अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और भी बहुत सारे उलमाए किराम, उनका ख्याल यह था कि ये खित्ता अलग हो जाएगा, यहां इस्लाम का निफाज होगा, तो बहैसियत ममलकत, बहैसियत हुकूमत, हम अपने उन भाइयों के बारे में पूछ सकेंगे। हमारे पास हुकूमत होगी, हमारे पास ताकत होगी, तो हम उस हुकूमत और ताकत के बुनियाद पर हिंदू से, अंग्रेज से सवाल भी कर सकेंगे, पूछ भी सकेंगे। और यहां हमें इस्लामी अहकामात के तनफीज, उसमें कम से कम आसानी और दुश्वारी नहीं होगी। यह बात भी अपनी जगह सही थी। मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में एक तकरीर फरमाई है, और यह तकरीर 1946 की है। 47 में मुल्क आजाद हुआ और 46 में उन्होंने एक तकरीर फरमाई है। इस तकरीर को सुनने वाले मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से जायद लोग थे। 5 लाख से जायद लोग। जब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कुलाड़ी को फिजा में लहरा कर फरमाया, यहां बात तनाजा आईन और गैर आईनी का, कानूनी और गैर कानूनी, इसका चल रहा है। मुझे पाकिस्तान बनने का इतना ही यकीन है जितना कि अगले आने वाली सूरज वो मशरिक से तुलू होगी। जिस तरह मुझे ये यकीन है, इसी तरह मुझे पाकिस्तान बनने की इस तरह की यकीन है।
لیکن پھر فرمایا نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو یہ کون سا پاکستان ہوگا جس میں تمہیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی؟ فرمایا قطعاً نہیں، تمہارا بٹوارا ایسا ہوگا کہ تمہارا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو جائے گا اور بوقت ضرورت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، اور تمہاری پانی کے ذخائر ہندو بنیا کے قبضے میں ہوگا۔ جب تمہاری ضرورت ہوگی تو وہ پانی کے ذخیرے کو روک لے گا، اور جب تمہاری ضرورت نہیں ہوگی تو وہ پانی کے ذخیرے کو چھوڑ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ بات میں تعصب کی بنیاد پر نہیں، تدبر کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بنانے والے اپنے 2.5 من لاش اور 5 فٹ بدن پر میرے پیغمبر کا شریعت نافذ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس خطے پر اسلام اور شریعت کیسے نافذ کریں گے؟ قربان جاؤں اس مرد قلندر اور مرد درویش پر، کیا سچ فرمایا ہے، اور پیشن گوئی ابھی ملک کے 1 سال بننے سے پہلے کی ہے۔ آج وہی صورتحال ہے، 75 سال گزر گئے، 76واں سال پورا ہونے کو چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن اسلامی مملکت میں اسلام کے نفاذ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ یہاں اب بھی دین پر عمل کرنا مشکل اور بے دینی کے راستے پر چلنا آسان ہے، پانی کا حصول مشکل اور شراب کا حصول آسان ہے، پاک دامنی کے راستے پر چلنا تانا ہے، انگارہ ہے، اور بے حیائی کے راستے پر چلنا آسان ہے۔ کرپشن عام ہے، لا قانونیت ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے جو حد سے بڑی ہوئی، جس نے باشندگان کی زندگی وہ تنگی میں ڈال کر اس کو اجیرن بنا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے یا مسلط کر دیے گئے ان کا آزادی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ ان سے پوچھا جائے، یہ بات بھی فرمائی تھی شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کہ چند خاندان اس ملک پر حکومت کریں گے، چند خاندان 47 سے لے کر اب تک دیکھ لیں، 2-4 خاندانیں باریاں بدلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ ہماری ووٹ سے آتے ہیں، یہ ہماری خوش فہمی ہے، ورنہ امریکہ کا جو منظور نظر ہوتا ہے وہی ہمارا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہیں کہ اگر اس کو زبان پر لائے تو زبان کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ تو ایک نسل وہ تھی جنہوں نے پاکستان بنائی، اور پاکستان کیسے بنا؟ لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں بچے، لاکھوں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئی۔ ہندوستان سے کوئی قافلہ 100 آدمیوں کا انہوں نے وہاں سے چلنا شروع کیا، پاکستانی سرحد پر پہنچ کر بمشکل ان میں سے کوئی ایک بچہ سلامت ہوتا تھا۔ یہ باقی سارے کے سارے راستے میں اپنی خون کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کاٹا گیا، جن کو ذبح کیا گیا، جن کو شہادت ملی، جو زندانوں میں چلے گئے، جو قیدوں میں چلے گئے، وہ بھی لاکھوں میں،
اور انہوں نے جو صعوبتیں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، علامان والحفیظ، وہ تو زبان پر لائے بھی نہیں جا سکتے۔ آج میرا نوجوان رقص کرتا ہے، سرور، اس کو آزادی سمجھتا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے ہی مسلمان ماں اور بہنوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہیں جو سکھوں کے قبضے میں آئی، جو ہندوؤں کے قبضے میں آئی، اور ان سے مسلمانوں کی نہیں، ان سے سکھوں کی یا ہندوؤں کے نسلیں وہ چلائی گئی، جنہوں نے مسلمانوں کی اولاد کو نہیں، جنہوں نے بنیا کی اولاد اور سکھوں کی اولاد کو جنم دیا ہے۔ کتنا کربناک معاملہ ہے یہ، اور ہم ابھی تک سنبھل بھی نہ سکیں، اب تک سمجھ بھی نہ سکیں کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی تو کس لیے دی تھی۔ کیا ان تمام کروڑوں لوگوں کی قربانیاں اس لیے دی تھی کہ میرے اور آپ کے حکمرانوں کے لیے، رؤساء کے لیے عیاشیاں آسان ہو جائیں؟ یہ تو پھر مشترکہ ہندوستان میں بھی تھی۔ یہ آزادی کی قیمت ہیں جو ہمارے بڑوں نے دی ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ادا کی ہیں۔ آزادی کے اس قیمت کو ہمیشہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زندگی میں، یا میری اور آپ کی آئندہ نسلوں کی زندگی میں وہ صبح طلوع ہو جائے جو پاکستان بننے کی خواب تھی۔ یا تو ہم دیکھیں یا پھر ہماری اگلی نسل وہ خواب دیکھیں جس کے لیے ملک وجود میں آیا تھا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کروں، کبھی ہم جذباتی بنتے ہیں، کبھی ہمیں جذباتی بنایا جاتا ہے۔ یار یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا پاکستان ہے، ادھر بھی رشوت، ادھر بھی رشوت، یہ بھی ظلم، وہ بھی ظلم، یہ بھی قتل، وہ بھی قتل، یہ بھی خون، وہ بھی خون۔ یہ کہاں سے اسلامی آ گیا، یہ کہاں سے نعمت آ گیا؟ نہ، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا دل چھلنی ضرور ہے لیکن مایوس نہیں ہیں ہم۔ ان 75 سالوں میں جو کچھ دیکھا گیا، انہوں نے کسی بھی ملک سے محبت کرنے والے کا دل چلنی کی طرح چھان بنا دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ لیکن اس خطے، اس ملک کا بیٹا، اس مٹی کا بیٹا، اس مٹی سے محبت کرنے والا بیٹا کبھی مایوس نہیں ہے۔ وہ سورج وہ صبح ضرور طلوع ہوگی، جس صبح کے طلوع ہونے، جس صبح کے نظارہ دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جوانیاں پیش کی تھی، لاکھوں لوگوں کے بڑھاپا کام آیا تھا، لاکھوں لوگوں کی بچے یتیم ہوئے تھے اور بیویاں بیوہ بن گئی تھی۔ وہ صبح ضرور ایک دن طلوع ہوگی، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے حصے کی محنت بھی کرنی چاہیے۔ ہم اپنے حصے کی محنت کے مکلف ہیں کہ میرے حصے کا جو محنت ہے وہ اس ملک کی آبادی میں میں اپنا حصہ ملاتا رہوں گا۔ اور اگر ہم آبادی کے بجائے بربادی میں اپنا حصہ ملانے لگے تو پھر یہ ان شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہوگی، یہ ان کے امنگوں کے ساتھ غداری ہوگی، یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ غداری ہوگی پھر۔ اور اللہ کرے کہ یہ سوچ غریب طبقے میں، متوسط طبقے میں تو ہے ہی ہے، لیکن جو ہمارا بالائی طبقہ ہے اللہ اسے بھی یہ سوچ دے دے۔ جو میری اور آپ کے آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کرے ہمارے رؤساء، ہمارے اشرافیہ، ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں،
اور وہ بھی اس نظر سے اس ملک کو دیکھیں جس نظر سے غریب کا بچہ، غریب کا بیٹا اس ملک کو دیکھتا ہے۔ ملک کے لیے جو محبت غریب کے نظر میں ہے، جس دن وہی محبت امیر کے نظر میں پیدا ہو گئی، رب کعبہ کی قسم یہ پھر گلستان بن جائے گا۔ لیکن افسوس اس پر ہے کہ جو میری نظر ہے وہ ابھی تک حکمران کی نظر نہیں، جو اس مٹی کے بیٹے اور ان کی اولاد کی نظر ہے وہ ان پر حکومت کرنے والوں کی نظر نہیں بنی ہے۔ تو یہ وہ چیدہ مختصر داستان تھی جو اس ملک کی آبادی میں اور اس ملک کے بنانے میں کام آئی ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس سے صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بہت سارے قربانیاں ایسی ہیں جن کو زبان کے نوک پہ لایا جانا ناممکن شمار ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں کو بھی سامنے لائیں گے تو سینے میں اور بھی درد بڑھے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ ملک قیامت کے صبح تک سالم رہے، سلامت رہے، اور اس میں بسنے والے وہ ہمیشہ امن سے رہے، وہ ہمیشہ خوش رہیں، اور اس ملک کے اندر ہم وہ نظام دیکھ لیں جو صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا۔ وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی عید ہوگی، اور وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی جشن ہوگی۔ تو بجا طور پر کل کا تاریخ اور کل کا دن وہ بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ دن ہم اس تناظر میں دیکھیں تو پھر یقیناً ہمارے لیے خوشی کا سامان ہوگا۔ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک جو اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ پاک ان کے نسلوں کو آباد رکھیں، اور ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اللہ پاک ملک کا وفادار بنا کر ملک کے ساتھ ہماری اس محبت کو اللہ پاک مرتے دم تک قائم اور سالم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔